الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے ڈیلی کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم ہر دن کے جیسے آج سب سے پہلے قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی سورہ سیکھیں گے، اس کے بعد پھر ایک حدیث سمجھیں گے، اور پھر رمضان کا پیغام بھی ہوگا۔ تو آج کی سورہ ہے سورہ التین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر و ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، اب تجھے بدلہ کے دن کو جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس سورہ کے شروع میں انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، پھر طور سینا کی قسم کھائی، اور پھر مکہ شہر کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ اس سے ان دونوں پھلوں کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے، اور اس سے پہلے ہم واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کی قسم کھائے، لیکن انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ان دونوں پھلوں کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، اور واقعی ان پھلوں میں بہت سارے فائدے پائے جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النور میں زیتون کو مبارک درخت سے تعبیر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوقد من شجرۃ مبارکہ، یعنی وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا پھر وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ اس سے مراد طور سینا وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، کلام کیا تھا۔ وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ جو اس مکہ میں داخل ہوا وہ امن حاصل کر لیتا ہے، وہ امن میں آ جاتا ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور جہاں پر آپ کو نبی بنایا گیا۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو 3 جگہوں کی قسم کھائی گئی ہے، یا 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، مراد 3 جگہیں ہیں، جن میں سے ہر جگہ ایک شریعت والے نبی کی جگہ ہے۔ چنانچہ انجیر اور زیتون کی قسم کھانے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر انجیر اور زیتون کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی شام، جس کو ہم بیت المقدس کہہ سکتے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تھے۔ اور طور سینا
سے مراد وہی طور سینا ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اور بلد امین یعنی امن والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 جگہوں کی قسمیں کھانے کے بعد انسان کی بہترین شکل کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا۔ انسان کی کتنی اچھی شکل میں پیدائش ہوئی ہے اس کا ہم اور آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایسا پیدا کیا کہ اس کا منہ نیچے کی طرف جھکا ہوتا ہے، لیکن انسان کو اونچے قد کا انسان بنایا اور سیدھا بنایا۔ پانی کے ایک قطرہ سے 9 مہینہ کے اندر بہترین شکل اور صورت دے کر انسان کو پیدا کیا، پھر عقل اور شعور کی نعمت عطا فرمائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا احسن تقویم، یعنی بہترین شکل اور بہترین صورت دے کر ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسی انسان کو نیچوں سے نیچا کر دیا۔ نیچوں سے نیچا کرنے میں دراصل اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے، اور پھر کھوسٹ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس وقت اس کا بچپنا لوٹ آتا ہے، یعنی اس کی عقل بچے کے جیسے ہو جاتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد انسان کے کردار اور ویوہار کی پستی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی شکل میں پیدا کیا، ہر مخلوق میں، ہر سرشٹی میں باعزت بنایا، لیکن اس کے باوجود انسان نے کیا کیا کہ انسان نے اپنے رب کو بھلا کر اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے ماتھا ٹیک کر اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے منہ موڑ کر جہنم کا آلہ کار بن گیا۔ لیکن یہ حالت سارے انسانوں کی نہیں ہوئی۔ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے سارے انسان ویسے نہیں ہوتے، بلکہ ان انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے بھی ہیں جن کا انجام اچھا ہوتا ہے اور اچھا ہوگا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لائے پھر نیک عمل کیے ان کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گویا کہ ان انسانوں میں سے ایسے انسانوں کو چھانٹ لیا گیا جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں ایک انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اے انسان بتا، تجھے ہم نے پانی کے قطرہ سے اچھی شکل دے کر پیدا کیا، پھر تم بڑھاپے میں بچپن کی شکل کی طرف لوٹ آئے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو جب کبھی کچھ نہیں تھے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، بڑھاپے میں بچپنا لوٹ کر آ گیا، اب تجھے بدلہ کے دن کو جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین، کیا تجھے یقین نہیں آتا کہ ایک دن تجھے اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب چکانا ہے؟
اور اس دن ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے والی ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ وہاں کسی پر ظلم ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں جس پر ظلم ہوا تھا، قیامت کے دن اس کو پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے۔ اس لیے دنیا میں جیتے ہوئے آخرت کو مت بھلاؤ، اور یہ یاد رکھو کہ جس رب نے تجھے اتنی اچھی شکل میں پیدا کیا ہے، وہ رب اس زندگی کا بھی حساب لینے والا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین کی تلاوت کے بعد کچھ لوگ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین کہتے ہیں، حالانکہ ایسا کہنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چلیں آج کی حدیث کی طرف۔ رب کی پکار، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ اللہ رب العالمین ہر رات جب رات کا تیسرا پہر باقی رہتا ہے تو سمائے دنیا پر اترتا ہے۔ یقول من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ۔ پکارتا ہے کہ کون ہے جو دعا کرے کہ ہم اس کی دعا قبول کریں، کون ہے جو ہم سے مانگے کہ ہم اسے عطا کریں، کون ہے جو ہم سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، یہ کسی ادیب، کسی فلاسفر، کسی جیوتش کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک پیغمبر کے الفاظ ہیں جو وحی کی بنیاد پر بات کرتے تھے، اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کرتے تھے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ آپ اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ اس نبی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر میں ہماری خاطر، ہماری اور آپ کی خاطر سمائے دنیا پر اترتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور فجر طلوع ہونے تک، یعنی فجر کی اذان تک یہ پکار لگاتا رہتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ ہم اس کی دعا قبول کر لیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اس کی مانگ پوری کریں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نزول اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے جس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر کسی شہر میں کوئی منتری اعلان کرتا ہے کہ وہ رات میں فلاں وقت سے فلاں وقت تک حاضر ہونے والا ہے، جس میں وہ شہریوں کی ضرورت پوری کرے گا اور ان کے سارے مسائل حل کرے گا، اگر آپ وہاں کے رہنے والے ہوں گے تو اللہ کے واسطے ذرا ہمیں بتائیے، یہ خوشخبری سن کر آپ کیا کریں گے؟ یہی نا کہ ساری رات اس بات کے انتظار میں رہیں گے کہ کب وہ وقت آئے کہ منتری سے ملنے جائیں۔ ساری رات آپ کے اندر کھلبلی مچی ہوگی اور مقرر وقت پر منتری سے ملنے کے لیے آپ پہنچ بھی جائیں گے،
وہاں پر کوئی نوکری چاہتا ہوگا، کوئی مدد چاہتا ہوگا، کوئی قرض چاہتا ہوگا، کوئی فیس کی معافی چاہتا ہوگا۔ غرض کہ ہر ایک کو اپنی اپنی طلب ہوگی، اپنے اپنے مسائل ہوں گے، اور ہر شخص اپنے اپنے کاغذات لے کر منتری کے پاس پہنچ جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب بھائیوں اور بہنوں ذرا بتائیے، ایک پکار تو یہ ہے جو موقع محل سے کبھی کبھار ہوتی ہے، اور وہ بھی عام نہیں ہوتی۔ ایسا منتری دنیا میں نہیں ہے جو ہر ایک کی ضرورت پوری کر دے۔ لیکن دوسری پکار وہ ہے جو ہر دن ہوتی ہے، اور ہر عام اور خاص کے لیے ہوتی ہے۔ یہ پکار رب ذوالجلال والاکرام کی پکار ہے، جو ہمیں آواز لگاتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ جی ہاں، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمارے لیے ہر دن رات کے تیسرے پہر میں سمائے دنیا پر اترتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، ہمیں پکارتا ہے کہ میرے بندو، جسے ضرورت ہے وہ مانگ لے، جسے چاہیے وہ ہاتھ اٹھائے، اب ہمیں جواب دیجیے۔ کیا ایسا نہیں کہ جب شہر میں منتری کی پکار ہوتی ہے تو ہم راتوں کی نیند کو قربان کر کے اس کے ہاں پہنچ جاتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے کسی چیز کا مالک بھی نہیں ہے، لیکن ڈیلی اللہ رب العالمین کی پکار ہوتی ہے اور ہم نیند میں مست ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پوری دنیا کا مالک ہے، ہماری سعادت کا مالک ہے، ہماری شقاوت کا مالک ہے، ہماری مالداری کا مالک ہے، ہماری فقیری کا مالک ہے، ہماری زندگی کا مالک ہے، ہماری موت کا مالک ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا شرم کی بات نہیں ہے کہ ایسی عظیم ذات کی پکار ہو رہی ہو؟ ایسی عظیم ذات سمائے دنیا پر ہمارے لیے اترے اور تیسرے پہر تک پکار لگاتا رہے، اور ہم ہوں کہ نیند میں مست ہوں۔ لیکن نہیں، ہمیں کہنے دیا جائے کہ ہر مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق ہوگی، وہ منتری سے زیادہ اپنے رب کی پکار کو اہمیت دے گا۔ ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن برا ہو ماحول کے اثرات کا، دنیا کی لذتوں میں مشغولیت کا، اور ظاہر پرستی کا، جو ہمیں ایسے وقت میں اٹھنے نہیں دیتا، اور پھر شیطان کے دباؤ کا بھی۔ جب بات یہ ٹھہری کہ ہمارا رب واقعی ہمیں دینے کے لیے اترتا ہے اور وہ کسی میں تفریق نہیں کرتا، ہر ایک کو دیتا ہے جو بھی مانگتا ہے، تو اب ہم اپنے رب کی پکار پر لبیک کہیں۔ صبح کا بھولا ہوا شام میں گھر لوٹ کر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اس لیے ہمت کیجئے اور آج سے ہی یہ طے کر لیجئے کہ رات کے تیسرے پہر میں جاگ کر اپنے رب سے لو لگائیں گے اور اپنی مرادیں مانگیں گے، خاص کر اس وقت جب کہ ہم رمضان کے آخری 10 دنوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ 10 دن تو مانگنے کے ہی دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اس میں یہی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ 10 دن تو مانگنے کے ہی دن ہیں، اس لیے خاص طور پر اس وقت جب کہ ہمارا رب ہمیں دینے کے لیے رات کے تیسرے پہر میں سمائے دنیا پر اترتا ہے،
اس وقت ہم غفلت میں نہ رہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اس سے سوال کریں۔ انسانوں کے پاس ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، اس کے پاس ہاتھ پھیلائیں گے تو ضرور ملے گا اور یقینی طور پر ملے گا۔ اس لیے عہد کریں کہ ہم ایسا کریں گے۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم عدو کرانے، رونا میرا عدو ہو، نالا میری دعا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے ہم آج کے پیغام کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا پیغام ہے جس کا ٹاپک ہوگا 7 طرح کے لوگ جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے اس دن کا جس دن سارے انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی پری ہوگی، سب لوگ حیران اور پریشان ہوں گے۔ سورج سوانیسے کے قریب آ چکا ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے۔ کسی کے پسینہ اس کی پنڈلی تک ہوگا، تو کسی کے گھٹنے تک ہوگا، تو کسی کے کمر تک ہوگا، تو کسی کے سینے تک ہوگا، تو کسی کے گردن تک ہوگا، تو کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، دل پھٹ رہا ہوگا، جگر ٹوٹ رہا ہوگا اور جسم و جان کا ہوش بھی نہ ہوگا۔ ایسی جنونی کیفیت طاری ہوگی جس دن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں کوئی شرن نہ ہوگی، کہیں جائے پناہ نہ ہوگی۔ مرد اور عورت، امیر اور غریب، حاکم اور محکوم، چھوٹے اور بڑے، سب ایک ہی کیفیت سے دوچار ہوں گے۔ سب کی نظریں ایک ہی ذات پر ٹکی ہوں گی، سب لوگ اسی کے رحم و کرم کے بھکاری ہوں گے۔ ایسے سخت حالات میں بھی اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو نہایت امن اور سکون سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ تلے جگہ پائیں گے، ان پر کسی طرح کا غم نہ ہوگا، ڈر نہ ہوگا، خوف نہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون ایسے خوش نصیب ہیں جو ایسا مقام پانے والے ہیں؟ جی ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نگرانی کو اپنے اوپر طاری رکھا تھا، ظلم اور زیادتی کی بجائے عدل و انصاف سے حکمرانی کی تھی، جوانی کے دنوں کو اللہ کی عبادت میں گزارا تھا، اپنے دلوں کو ہمیشہ مسجد میں اٹکائے رکھا تھا، اللہ کے لیے دوستی کی تھی اور اللہ کے لیے ہی جدا ہوئے تھے، عہدہ اور منصب والی خوبصورت پریوں کی دعوت گناہ کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ اکیلے میں اللہ کے ڈر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، نگاہوں سے چھپا کر اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹایا تھا۔ تو آئیے ان خوش نصیب لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل، وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ 7 طرح کے لوگ اللہ رب العالمین کے سایہ تلے جگہ پائیں گے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم اور بادشاہ،
وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارا اور تربیت پائی، وہ آدمی جو مسجد سے باہر جاتا ہے تو اس کا دل واپس آنے تک مسجد ہی میں لگا رہتا ہے۔ وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی پر اکٹھا ہوتے اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، اور وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اور وہ مرد جسے عہدہ اور منصب کی مالک خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ آدمی جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ حدیث ہے جس میں 7 طرح کے لوگوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پائیں گے جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اس حدیث میں 7 طرح کے لوگوں کی تحدید کی گئی ہے، حالانکہ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں عرش کا سایہ ملنے والا ہے، جن کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہوا ہے۔ یہ لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ تلے جگہ پائیں گے۔ آئیے ذرا تفصیل سے ان 7 لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کو عرش کا سایہ ملنے والا ہے۔ حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سایہ میں جگہ پانے والوں میں سب سے پہلے امام عادل ہے، یعنی انصاف کرنے والا حاکم، منصف امام۔ اس سے مراد وہ سارے لوگ ہیں جو کسی عہدے پر فائز ہوں، چاہے وہ کسی حکومت کے بادشاہ ہوں یا جج ہوں یا منتری ہوں۔ ایک انسان جب کسی معاملے کی ذمہ داری سنبھالتا ہے تو انصاف کے راستے میں من کی چاہت آرے آتی ہے، دنیا کی خواہشات اسے ڈگمگانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ان ساری خواہشات اور ان ساری رکاوٹوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ انصاف کو تھام لیتا ہے۔ چنانچہ ایسا انسان اللہ رب العالمین کے انعام اور اس کی محبت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا۔ انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو اپنے فیصلوں، اپنی فیملی کے بیچ اور جو ان کے انڈر میں ہوں ان کے بیچ انصاف سے کام لیتے ہیں۔ اور یہی وہ بشارت تھی جس نے اللہ والوں کو انصاف کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ ایسا انصاف کہ انسان جانوروں کو بھی اس کی برکت حاصل ہوئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک دیہاتی جو صحرا میں بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن اس نے معمول کے خلاف بھیڑیے کو بکریوں پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس نے فوراً نتیجہ نکالا کہ شاید آج عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے چل بسے، ورنہ بھیڑیے کی جرأت نہ تھی کہ بکریوں پر حملہ کرتے۔ تحقیق سے واقعی پتہ چلا کہ اسی رات عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی۔ حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سایہ میں جگہ پانے والوں میں دوسرا وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری،
جوانی میں ایک آدمی کے اندر نیا جوش، نئی امنگ اور نیا ولولہ ہوتا ہے۔ ایسی عمر میں ایک شخص کی بے راہ روی کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی نازک عمر کو اگر ایک بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جوانمردی کی بات ہے، یہ ہمت کی بات ہے، یہ حوصلے کی بات ہے۔ اور عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ نماز روزہ میں لگا رہے، بلکہ عبادت میں علم حاصل کرنا بھی آتا ہے، وقت سے فائدہ اٹھانا اور اس کو دین کی خدمت میں لگانا بھی آتا ہے، اور نیک اعمال انجام دینا بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت اسامہ بن زید، انس بن مالک اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جوانی دین کی خدمت میں لگایا تھا، اور یہ صفت ہمارے اندر تب پیدا ہوگی جب کہ ہم دین کا علم حاصل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، سلف صالحین کی سیرت کا اسٹڈی کریں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ کی کتاب کو اپنے گلے کا ہار بنائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو سمجھ لیں کہ واقعی ہمارا شمار بھی ایسی ہی نوجوانوں میں ہونے لگے گا جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پائیں گے، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ حشر کے میدان میں کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پانے والوں میں تیسرا وہ خوش نصیب ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوتا ہے، مسجد میں گویا کہ اٹکا ہوتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی رہتا ہے اس کو مسجد کا خیال رہتا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہو کہ ہم مسجد میں جائیں۔ افسوس، آج مسجدوں سے جڑے رہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کتنے ایسے بدنصیب ہمارے بھائی ہیں جو ہفتوں تک مسجد کا رخ نہیں کرتے، ہفتہ میں ایک دن جمعہ کے دن مسجد جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام کی پہچان یہ ہے کہ ایک بندہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہو۔ مسجدیں ویرانے کی شکایت کر رہی ہیں، مسجد تو بنا لی چھن بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ الحمدللہ آج بھی ایسے بندے مومن پائے جاتے ہیں جو مسجد سے اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ملنے والا ہے، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سایہ تلے جگہ پانے والوں میں چوتھے وہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اکٹھا ہوئے اور جدا ہوئے اسی محبت پر۔ آج انسانوں کے بیچ جو محبت پیدا ہوتی ہے، جو تعلق قائم ہوتا ہے، یہ مفاد پر تعلق ہوتا ہے، دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، کاروبار میں ساجھے داری ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق عام طور پر فائدے پر بیس کرتا ہے، لیکن اسلام نے جس محبت کو اہمیت دی ہے وہ محبت ہے اللہ کی خاطر محبت کرنا۔ یہی وہ ٹھوس محبت ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی حاصل ہونے والا ہے۔ ورنہ ان کے علاوہ جن جن لوگوں سے ہمارے تعلقات بنتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے، یہ تعلقات وقتی ہیں، چند روزہ ہیں۔ قیامت کے دن یہ دوست
دشمن بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 67، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ چنانچہ آج کی خود غرض دنیا میں جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتے ہیں، اس محبت میں دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو بشارت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں کل قیامت کے دن عرش کے سایہ تلے جگہ پائیں گے، جس دن اللہ رب العالمین کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ عرش کے سایہ تلے جگہ پانے والوں میں پانچواں ایسا خوش نصیب ہے جسے کسی عہدہ اور منصب کی مالک خوبصورت پری نے گناہ کی دعوت دی، لیکن اس نے فوراً کہا کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جنسی خواہش رکھی ہے اور اس کی تکمیل کا راستہ بھی جائز طریقے سے بتا دیا ہے، اور ان چور دروازوں کو بھی بند کر دیا ہے جو ایک انسان کو ناجائز تعلقات تک پہنچا سکیں۔ لیکن ایسے وقت میں جہاں خواہشات کا غلبہ ہو، ایک عورت خود کو اس انسان پر پیش کر رہی ہو، اور عورت بھی عہدہ اور منصب کی مالک عورت ہے، اونچے پریوار کی ہے، خوبصورت ہے، اور شیطان بھی اسے بہکا رہا ہو، ایسے وقت میں ظاہر ہے کہ ایک بندہ حسن و جمال کی پری کو اگر لات مارتا ہے اور اپنی عزت کو بحال رکھتا ہے تو یہ واقعی عظیمت کی بات ہے، اور ایسا شخص انعام کا مستحق ہے بھی، کیونکہ اس کے دل میں ڈر ہے تو اللہ رب العالمین کا، اس لیے وہ کہ دعوت ملنے کے باوجود اس عورت کو چھوڑ دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ چنانچہ ایسا شخص کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پائے گا، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سایہ تلے جگہ پانے والوں میں چھٹا ایسا آدمی ہے جس نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں اس طرح چھپا کر کے خرچ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ اس سے اصل میں مبالغہ مقصود ہے کہ نہایت رازداری کے ساتھ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ آج نام و نمود کے لیے سب خرچ کرتے ہیں، شہرت کے لیے سب دیتے ہیں، لیکن ایسے شخص کی کمی ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر غریب کی مدد کرتے ہوں، مسکین کا ہیلپ کرتے ہوں، اور وہی شخص ایسا کر سکتا ہے جسے اللہ رب العالمین کی رضامندی مقصود ہو۔ خرچ کرنے کی جب بات آ چکی ہے تو ہم یہاں پر یہ نقطہ بھی عرض کریں کہ ہم معمولی پیسہ بھی اللہ کے راستے میں دینے میں جھجک محسوس نہ کریں، کیونکہ اگر ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں اور اس وقت ہمارے جیب میں صرف 100 فلس تھا، اس 100 فلس سے بھی مدد کرتے ہیں، تو آپ کا 100 فلس سے مدد کرنا اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو دل کی کیفیت مطلوب ہے، مقدار مطلوب نہیں ہے۔ یہی 100 فلس اگر ہم نے اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے چھپا کر کے دیا تو وہ ہزاروں دینار پر بھاری ہو سکتا ہے، جس 1000 دینار میں ریا ہو، نمود ہو، بلکہ ریا و نمود کے لیے خرچ کیا جانے والا مال دنیا میں تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ملتا، آخرت میں بھی وہ وبال جان ہو جائے گا۔ شاید آپ نے وہ حدیث سنی ہی ہوگی
جسے بیان کرتے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ 3 طرح کے لوگ جن سے جہنم کو سلگایا جائے گا، ان میں سے ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو نام و نمود کے لیے خرچ کرتا تھا تاکہ داتا کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو بچائے۔ برکیف جو بندہ اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہوئے خرچ کرتا ہے، چھپ کر کے دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پائے گا، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ تلے جگہ پانے والوں میں 7واں وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی عظمت پر غور کیا، قبر کے عذاب اور سوال پر غور کیا، قیامت کی ہولناکی پر غور کیا، اللہ کے پاس حاضری اور حساب و کتاب کے مرحلے پر غور کیا، جہنم کے عذاب اور اس کی ہولناکی پر غور کیا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر ان تمام مراحل پر غور کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آنسو گرتے ہی اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا، اللہ کا محبوب بن گیا، کیونکہ اللہ کے ڈر سے ہی رویا تھا، اللہ کے ڈر سے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ اس لیے ایسے آدمی کے آنسو کے یہ قطرے برباد نہیں ہوتے، اور اس دن جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ شخص اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ تلے جگہ پائے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ 7 طرح کے اشخاص ہیں جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ تلے جگہ پائیں گے، جس دن ساری مخلوق پریشان ہوگی، حیران ہوگی، نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی۔ آئیے ان 7 طرح کے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ہم اپنی انگلی پر گنتے ہیں۔ انصاف کرنے والا امام، وہ نوجوان جس نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی جوانی گزاری، وہ مرد جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے، وہ مرد جو اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتے ہیں، اکٹھے ہوں تو اسی پر اور جدا ہوں تو اسی پر، وہ مرد جسے عہدہ اور منصب کی مالک خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دیا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ وہ شخص جو چھپا کر خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ اور آخری وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ 7 طرح کے افراد ہیں جو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ پائیں گے۔ یہ حدیث بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ علماء کرام نے باضابطہ اس حدیث کی شرح میں مستقل کتابیں لکھی ہیں، جن کا ذکر اس مجلس میں شاید فائدے سے خالی نہ ہو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تمہید الفرش فی الخصال الموجبۃ لذل العرش۔ اس کی تحقیق شیخ مشہور حسن سلمان رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اسی طرح دکتور سید بن حسین العفانی نے اس حدیث کی شرح میں 2 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے ترتیب الافواہ بذکر من یذلہم اللہ۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے اللمعۃ فی اوصاف السبعہ۔ اور شیخ عطیہ محمد سالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فی ظلال عرش الرحمن۔
اسی طریقے سے شیخ صالح بن عبداللہ العثیمی نے ایک کتاب اس حدیث کی شرح میں لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے المورد الضلال فی شرح اصحاب الظلال، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی شرح میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے معرفۃ الخصال الموصلۃ الی الظلال۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، اب اس حدیث سے متعلق دو نقطہ باقی رہ گیا ہے جسے پیش کرنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ کیا صرف 7 طرح کے لوگ ہی اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پائیں گے جن کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پائیں گے، اور اس حدیث میں تحدید مخصوص نہیں ہے، تخصیص مقصود نہیں ہے، کیونکہ دوسری احادیث میں اور بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پائیں گے، جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، تنگ دست قرض دار کو مہلت دینے والے، اور قرض کی رقم معاف کر دینے والے، اور مساجد کی طرف دور سے چل کر آنے والے وغیرہ، جن کا ذکر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معرفۃ الخصال الموصلۃ الی الظلال میں تفصیل سے کیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہاں پر یہ جاننا ہے کہ اس حدیث میں 7 اشخاص کا ذکر کرتے ہوئے رجل کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے مرد، تو کیا عورتیں اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ سے محروم رہیں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں مرد کا جو ذکر آیا ہے اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اس حدیث کے مخاطب مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، دونوں ہیں، اور دونوں ہی اس بشارت کے مستحق ہیں سوائے 2 مقام کے۔ پہلا، امام عادل، یعنی ملک کی سربراہ عورت نہیں ہو سکتی، گویا یہ حکم مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسرا، وہ مرد جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو یا مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یہ بشارت مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی نماز ادا کریں۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔